نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، اے بندے اس فریضے سے تو غافل نہ ہو جانا، اے بندے اس فریضے سے غافل نہ ہو جانا کہ نماز ہر مسلمان کے لیے لازم و ملزوم ہے، ایک سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے، ایک سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ و رسول پر ایمان لانے اور توحید و رسالت کی گواہی دینے کے بعد سب سے پہلا اور سب سے بڑا فرض اسلام میں نماز ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت ہے جو دن میں 5 دفعہ فرض کی گئی ہے۔ قرآن شریف کی 50 آیتوں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں حدیثوں میں نماز کی بڑی سخت تاکید فرمائی گئی ہے، اور اس کو دین کا ستون اور دین کی بنیاد کہا گیا ہے۔ نماز کی یہ خاص تاثیر ہے کہ اگر وہ ٹھیک طریقے سے ادا کی جائے اور اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے پوری دھیان سے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے تو اس سے آدمی کا دل پاک صاف ہوتا ہے اور اس کی زندگی درست ہو جاتی ہے اور برائیاں اس سے چھوٹ جاتی ہیں اور نیکی اور سچائی کی محبت اور خدا کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں دوسرے تمام فرضوں سے زیادہ اس کی تاکید ہے، اور اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب کوئی شخص آپ کے پاس آ کر اسلام قبول کرتا تو آپ کو توحید کی تعلیم کے بعد پہلا عہد اس سے نماز ہی کا دیا کرتے تھے۔ کلمے کے بعد نماز ہی اسلام کی بنیاد ہے۔ نماز نہ پڑھنا اور نماز نہ پڑھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہ پڑھنے کو کفر کی بات اور کافروں کا طریقہ قرار دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو شخص نماز نہ پڑھے اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کے اسلام اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینا ہی کا فاصلہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ اگر نماز چھوڑ دے گا تو کفر سے مل جائے گا اور اس کو یہ عمل کافروں کا سا عمل ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اسلام میں اس کا کچھ بھی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ نماز پڑھنا کتنی بڑی دولت اور کیسی نیکی بختی ہے، اور نماز چھوڑنا کتنی بڑی ہلاکت اور کیسی بدبختی ہے، اس کا اندازہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک حدیث اور سنیے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تاکید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی نماز کو اچھی طرح اور پابندی سے ادا کرے گا تو اس کے واسطے قیامت میں وہ نور ہوگی اور اس کے لیے ایمان و اسلام کی دلیل ہوگی اور نجات دلانے کا ذریعہ بنے گی، اور جو کوئی اس کو خیال سے اور پابندی سے ادا نہیں کرے گا تو وہ اس کے لیے نہ نور ہوگی نہ دلیل بنے گی اور نہ وہ اس کے عذاب سے نجات دلائے گی۔
اور وہ شخص قیامت میں قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے اچھی طرح اور پابندی سے نماز پڑھنے کی عادت نہ ڈالی تو پھر ہمارا حشر اور ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ نماز نہ پڑھنے والوں کو قیامت کے دن سب سے پہلے جو سخت ذلت و رسوائی اٹھانا پڑے گی، اس کو قرآن مجید کی ایک آیت میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے: یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ اس آیت کا مطلب اور خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جب کہ نہایت سخت گھڑی ہوگی اور شروع دنیا سے لے کر قیامت تک کے سارے انسان محشر میں جمع ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی ظاہر ہوگی، اور اس وقت پکارا جائے گا کہ سب لوگ اللہ کے حضور سجدے میں گر جائیں۔ تو جو شخص نصیب اہل ایمان دنیا میں نمازیں پڑھتے تھے اور اللہ کو سجدے کیا کرتے تھے، وہ تو فوراً سجدے میں چلے جائیں گے، لیکن جو لوگ تندرست اور اچھے ہٹے کٹے ہونے کے باوجود نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ان کی کمریں اس وقت تختے کی مانند سخت کر دی جائیں گی اور وہ کافروں کے ساتھ کھڑے رہ جائیں گے، سجدہ نہ کر سکیں گے، اور ان پر سخت ذلت و خواری کا عذاب چھا جائے گا، اور ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی اور وہ آنکھ اٹھا کر کچھ دیکھ بھی نہ سکیں گے۔ دوزخ کے عذاب سے پہلے ذلت و خواری کا یہ عذاب انہیں سر محشر ساری دنیا کے سامنے اٹھانا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عذاب سے بچائے۔ دراصل نماز نہ پڑھنے والا شخص ایک طرح سے خدا کا باغی ہے، اور وہ جس قدر بھی ذلیل و رسوا کیا جائے اور جتنا بھی اس کو عذاب دیا جائے، بلا شبہ وہ اس کا مستحق ہے۔ امت کے بعض اماموں کے نزدیک تو نماز چھوڑنے والے لوگ دین سے خارج اور مرتدوں کی طرح قتل کیے جانے کے قابل ہیں۔ ہم سب کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ نماز کے بغیر اسلام کا دعویٰ بے ثبوت اور بے بنیاد ہے۔ نماز پڑھنا ہی وہ خاص اسلامی عمل ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق جوڑتا ہے اور ہم کو اس کی رحمت کا مستحق بناتا ہے۔ جو بندہ 5 وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر دست بدستہ کھڑا ہوتا ہے، اس کی حمد و ثنا کرتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے اور سجدے میں گرتا ہے اور اس سے دعائیں کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی خاص محبت و رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے، اور ہر وقت کی نماز سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے اور اس کی زندگی گناہوں کے میل کچیل سے پاک صاف ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بڑی اچھی مثال دے کر فرمایا: بتلاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر جاری ہو جس میں وہ ہر دن میں 5 دفعہ نہاتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل رہ جائے گا؟ لوگوں نے عرض کیا: حضور کچھ بھی نہیں رہے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: بس 5 نمازوں کی مثال ایسی ہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے گناہوں اور خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی افضل فضیلت اور برکت حاصل ہونے کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بھی شرط ہے، اور اس کی اتنی سخت تاکید ہے کہ جو لوگ غفلت سے یا سستی سے جماعت میں حاضر نہیں ہوتے تھے، ان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں میں آگ لگوا دوں۔ بس اسی ایک حدیث سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جماعت کا چھوڑنا اور اللہ و رسول کو کس قدر ناپسند ہے، اور صحیح حدیث میں آیا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب تنہا پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ہوتا ہے۔
پابندی کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھنے میں آخرت کے ثواب کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے فائدے ہیں۔ مثلا یہ کہ جماعت کی پابندی سے آدمی میں وقت کی پابندی کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ دن رات میں 5 دفعہ محلے کے سب مسلمان بھائیوں کا ایک جگہ اجتماع ہو جاتا ہے، جس سے بڑے بڑے فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں۔ جماعت کی پابندی سے نماز کی پوری پابندی نصیب ہو جاتی ہے، اور جو لوگ جماعت کی پابندی نہیں کرتے اکثر دیکھا گیا ہے کہ ان کی نمازیں کثرت سے قضا ہوتی ہیں۔ اور ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہر آدمی کی نماز پوری جماعت کی نماز کا جزو بن جاتی ہے، جس میں اللہ کے ایسے نیک اور صالح بندے بھی ہوتے ہیں جن کی نمازیں بڑی خشوع و خضوع والی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان کریم سے یہی امید ہے کہ جب وہ جماعت کے کچھ لوگوں کی نمازیں قبول فرمائے گا تو انہی کے ساتھ نماز پڑھنے والے دوسرے لوگوں کی بھی قبول فرمائے گا، اگرچہ ان کی نمازیں اس درجے کی نہ ہوں۔ بس ہم میں سے ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ بلا کسی سخت مجبوری کے جماعت کھو دینا کتنے بڑے ثواب سے اور کتنی برکتوں سے اپنے کو محروم کر دینا ہے۔ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے نماز اس طرح پڑھی جائے کہ دل اس کی محبت سے بھرا ہوا ہو، اور اس کے خوف سے اور اس کی بڑائی و عظمت کے خیال سے سہما ہوا ہو، جیسا کوئی مجرم کسی بڑے سے بڑے حاکم و بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہو تو خیال کرے کہ میں اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہوں اور اس کی تعظیم میں کھڑا ہوں، رکوع کرے تو خیال کرے کہ میں اسی کے آگے جھک رہا ہوں، اسی طرح جب سجدہ کرے تو خیال کرے کہ میں اس کے حضور میں سجدہ کر رہا ہوں اور اس کے سامنے اپنی ذلت اور عاجزی ظاہر کر رہا ہوں۔ اور بہت اچھا تو یہ ہے کہ کھڑے ہونے کی حالت میں اور رکوع و سجدے میں جو کچھ پڑھے اس کو سمجھ کر پڑھے۔ دراصل نماز کا اصلی مزہ جب ہی ہے کہ جو کچھ اس میں پڑھا جائے اس کے معنی مطلب سمجھ کر پڑھا جائے۔ نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کے معنی یاد کر لینا بڑا آسان ہے۔ نماز میں خشوع و خضوع اور اللہ تعالیٰ کی طرف دل کی توجہ دراصل نماز کی روح اور اس کی جان ہے، اور اللہ کے جو بندے ایسی نماز پڑھیں ان کی نجات اور کامیابی یقینی ہے۔ قرآن شریف میں ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب اور بامراد ہیں وہ ایمان والے جو اپنی نمازیں خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، جس نے اچھی طرح ان کے لیے وضو کیا اور ٹھیک وقت پر ان کو پڑھا اور رکوع سجدہ بھی جیسا کرنا چاہیے ویسا ہی کیا اور خوب خشوع کے ساتھ ان کو ادا کیا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا۔ اور جس نے ایسا نہ کیا، یعنی جس نے اتنی اچھی طرح نماز نہ پڑھی، تو اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے گا تو اس کو بخش دے گا اور چاہے گا تو عذاب دے گا۔ جب نماز کا وقت آئے تو ہمیں چاہیے کہ پہلے اچھی طرح وضو کریں اور یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے دربار کی حاضری کے لیے اور اس کی عبادت کے لیے یہ پاکی اور یہ صفائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے وضو میں بھی ہمارے لیے بڑی رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ وضو میں جس کے جو حصے اور جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں ان اعضاء سے ہونے والے گناہ وضو ہی کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں، اور ان گناہوں کا ناپاک اثر گویا وضو کے پانی سے دھل جاتا ہے۔
وضو کے بعد جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگیں تو چاہیے کہ خوب اچھی طرح دل میں یہ خیال جمائے کہ ہم گناہ گار اور سیاہ بندے ہیں، اپنے اس مالک و معبود کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں جو ہمارا ظاہر و باطن اور کھلے چھپے سب حالات جانتا ہے، اور قیامت کے روز ہم اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ پس پھر جس وقت کی نماز پڑھنی ہو خاص اسی وقت کی نیت کر دے، اور قاعدے کے مطابق کانوں تک ہاتھ اٹھا کے دل و زبان سے کہنا چاہیے اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ پھر ہاتھ باندھ کے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا پورا دھیان کر کے پڑھنا چاہیے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے میرے اللہ، پاک ہے تیری ذات اور تیرے ہی لیے ہے ہر تعریف، اور برکت والا ہے تیرا نام اور اونچی ہے تیری شان، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑی رحمت والا نہایت مہربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑی رحمت والا اور نہایت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان اچھے بندوں کے راستے پر جن پر تو نے فضل فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ نہ ان پر جن پر تیرا غضب غصہ ہو اور نہ گمراہ ہوئے۔ اے اللہ میری دعا قبول فرما لے۔ اس کے بعد کوئی سورت یا کسی سورت کا کچھ حصہ پڑھے۔ ہم یہاں قرآن شریف کی چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ترجمے کے ساتھ درج کرتے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی سارے انسان ٹوٹے میں ہیں، ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوا ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی اور صبر کی وصیت کی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہ ہو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں۔ نہ اس کے اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، کہو میں صبح کی روشنی کے رب کی پناہ لیتا ہوں اس کی سب مخلوق کے شر سے اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور پھونکنے والیوں کے شر سے گروہوں میں یعنی ٹونے ٹوٹ کے کرنے والی عورتوں کے شر سے، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرے۔
بہرحال الحمد شریف کے بعد قرآن شریف کی کوئی سورت یا اس کا کچھ حصہ پڑھنا چاہیے۔ ہر نماز میں یعنی اتنا قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ جب یہ قرآت کر چکے تو اللہ تعالیٰ کی شان کی بڑائی اور کبریائی کا دھیان کرتے ہوئے دل و زبان سے اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں چلا جائے اور بار بار کہے سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار جو بڑی شان والا ہے۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار جو بڑی شان والا ہے۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار جو بڑی شان والا ہے۔ جس وقت رکوع میں اللہ تعالیٰ کی پاکی اور بڑائی کا یہ کلمہ زبان پر جاری ہو، اس وقت دل میں بھی اس کی پاکی اور عظمت کا پورا دھیان ہونا چاہیے۔ اس کے بعد رکوع سے سر اٹھائے اور کہے سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس بندے کی سن لی جس نے اس کی تعریف بیان کی۔ اس کے بعد کہے ربنا لک الحمد، اے ہمارے مالک اور پروردگار سب تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ اس کے بعد پھر دل و زبان سے اللہ اکبر کہے اور اپنے مولا کے سامنے سجدے میں گر جائے اور یہ کے بعد دوسرے دو سجدے کرے اور ان سجدوں میں اللہ تعالیٰ کا پورا دھیان کر کے اور اپنے سامنے اس کو حاضر و ناظر جان کے اس کو اپنا مخاطب بنا کے زبان سے اور زبان کے ساتھ دل و جان سے کہے اور بار بار کہے سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار جو بہت اونچی شان والا ہے۔ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار جو بہت اونچی شان والا ہے۔ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار جو بہت اونچی شان والا ہے۔ سجدے کی حالت میں جس وقت یہ کلمہ زبان پر ہو، اس وقت دل میں اپنی عاجزی اور کمتری کا اور اللہ تعالیٰ کی پاکی اور بے حد بلندی کا پورا دھیان ہونا چاہیے۔ یہ دھیان اور یہ خیال جتنا زیادہ اور جتنا گہرا ہوگا، نماز اتنی ہی زیادہ اچھی اور زیادہ قیمتی ہوگی، کیونکہ یہی نماز کی روح ہے۔ یہ صرف ایک رکعت کا بیان ہوا، پھر جتنی رکعت نماز پڑھنی ہو اسی طرح پڑھنی چاہیے۔ البتہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ سبحانک اللہم صرف پہلی ہی رکعت میں پڑھا جاتا ہے۔ نماز کے آخر میں درمیان میں جب بیٹھے تو التحیات پڑھتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ادب و تعظیم کے سب کلمے اللہ ہی کے لیے ہیں اور سب عبادتیں اور صدقے اللہ ہی کے واسطے ہیں۔ سلام ہو تم پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ سلام ہو ہم پر اور اللہ کے سب نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ 3 رکعت اور 4 رکعت والی نمازوں میں جب دوسری رکعت پر بیٹھتے ہیں تو صرف یہ التحیات ہی پڑھی جاتی ہے، اور آخری رکعت پر جب بیٹھتے ہیں تو التحیات کے بعد درود شریف اور ایک دعا بھی پڑھتے ہیں۔ ہم ان دونوں کو بھی یہاں درج کرتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر خاص رحمت، جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت کی۔ تو بڑی تعریف والا ہے، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر برکت نازل فرما، جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ان کی آل پر برکت نازل کی۔ تو بڑی تعریف والا ہے، بزرگی والا ہے۔ یہ درود شریف دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی آل کے لیے، یعنی آپ کے گھر والوں اور آپ سے خاص دینی تعلق رکھنے والوں کے لیے رحمت اور برکت کی دعا ہے۔ ہم کو دین کی نعمت اور نماز کی دولت چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے واسطے سے ملی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان کے شکریہ کے طور پر ہمارے ذمہ مقرر کیا ہے کہ جب نماز پڑھیں تو اس کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص متعلقین کے لیے رحمت و برکت کی دعا بھی کریں۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہر نماز کے آخر میں التحیات پڑھنے کے بعد ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان کو یاد کر کے دل سے ان پر یہ درود شریف پڑھیں اور ان کے واسطے رحمت و برکت کی دعا مانگیں۔ پھر درود شریف کے بعد اپنے لیے دعا کریں اور اس کے بعد سلام پھیر دیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے میرے اللہ، میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا اور تیری فرما برداری اور عبادت میں مجھ سے بڑا قصور ہوا، اور تیرے سوا کوئی گناہوں کا بخشنے والا نہیں۔ بس تو مجھے محض اپنے فضل سے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، تو بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اس دعا میں اپنے گناہوں اور قصوروں کا اقرار ہے اور اللہ تعالیٰ سے بخش اور رحم کی التجا ہے۔ در حقیقت بندے کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ نماز جیسے عبادت کر کے بھی اپنے قصور کا اعتراف کرے اور اپنے کو گناہگار اور قصوروار سمجھے اور اللہ کی بخشش اور اس کی رحمت ہی کو اپنا سہارا سمجھے، اور عبادت کی وجہ سے کوئی غرور اس میں پیدا نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ہم سے کسی طرح بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے نماز پر قائم رہنے کی اتنی فکر تھی کہ بالکل آخری وقت میں جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اور زبان سے کچھ فرمانا بھی مشکل تھا، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نماز پر قائم رہنے اور نماز کو قائم رکھنے کی بڑی تاکید کے ساتھ وصیت فرمائی تھی۔ بس جو مسلمان آج نماز نہیں پڑھتے اور نماز کو قائم کرنے اور رواج دینے کی کوئی کوشش نہیں کرتے، وہ خدا را سوچیں کہ قیامت میں وہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا سکیں گے اور کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھ ملا سکیں گے، جبکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کو بھی پامال کر رہے ہیں۔ آؤ ہم سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ میں دعا کریں۔ رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے پروردگار، آپ مجھ کو اور میری نسل کو نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے۔ اے رب، میری دعا قبول کر لیجئے۔ اے پروردگار، مجھ کو اور میرے والدین کو اور سب ایمان والوں کو قیامت کے دن بخش دیجیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔